وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ وہ کہنے لگے امرتنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. پوچھو جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، پیشاب بند ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم سے ساری جاگیر لکھوا لو، ہمارا پیشاب چالو کرو. ڈائلسس ہو رہے ہیں، کتنی تکلیف لوگ اٹھاتے ہیں. مکے میں قحط پڑا، قحط، خشک سالی ہوگی، بارشیں بند ہو گئی، جانور پیاسے مرنا شروع ہو گئے، چھوٹے بچے مرنا شروع ہو گئے، بھوک پڑ گئی. آج باتیں میں تمہیں اور دیتا ہوں تاکہ اللہ ساری خیر کو تمہاری جھولی میں ڈال. اچھی بات ہے، آپ حاصل کرو، مقابلہ نہ لگاؤ. اس مقابلے کے چکر میں لوگ حلال حرام برابر کر جاتے ہیں، جائز ناجائز برابر کر جاتے ہیں، سود رشوت بددیانتی برابر. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. 9 ہجری کا ذکر چل رہا ہے، جس میں مختلف وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مختلف قوموں کے قبائل کے آتے گئے اور ایمان کا، اسلام کا اقرار کرتے گئے. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے 2-4 قبائل کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، جو زیادہ قابل ذکر باتیں اس وفود میں سے تھیں. یہ جو 9 ہجری میں وفد آئے ہیں، ان میں ایک وفد آیا ہے، اس کا نام ہے وفد ازد. قبیلہ ازد ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک گروپ بن کے، ایک جماعت بن کے، ایک وفد بن کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اسی 9ویں سال میں، 9 ہجری میں. جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی ظاہری حلیے کو دیکھ کے، ظاہری حیت کو دیکھ کے، ظاہری حالت کو دیکھ کے آپ علیہ السلام بڑے حیران بھی ہوئے، اور آپ کو ان کا حلیہ بڑا اچھا بھی لگا. بظاہر یہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے آداب ادب والے باتمیز قسم کے لوگ. جو باقی وفد آتے تھے دوسری قوموں کے، ان میں وہ نہیں تھا جو ان میں آپ کو نظر آیا. تو آپ نے ان کو دیکھ کے، ان کے لباس کو، ان کی حیت کو، ان کی حالت کو، آپ نے فرمایا ما انتم، تم کیا لوگ ہو؟ سوال بنتا ہے من انتم، آپ کون لوگ ہو؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا تم کون لوگ ہو، مطلب کس قبیلے سے آئے ہو، کس علاقے سے آئے ہو، تمہاری کیا قوم ہے، اس طرح کا کوئی تعارف نہیں. آپ نے فرمایا ما انتم، تم کیا لوگ ہو؟ ان کی حالت کو دیکھ تو وہ کہنے لگے نحن مؤمنون، ہم ایمان والے ہیں. تو آپ حیران ہوئے کہ لوگ وفد کی شکل میں آتے ہیں اور آ کے میرے پاس کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم پیچھے سے کہیں سے پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، ہم تو ایمان والے. تو آپ نے اگلا سوال کیا لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا دلیل؟ یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا تم مومن؟ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے کہا 15 خصلۃ، 15 خصلۃ،
15 باتیں ہمارے ایمان کی نشانی. نہ چھڑیں اس کو، پھر یہ زیادہ ختم کرے. چلیے 15 باتیں ہمارے ایمان کی نشانی. آپ نے فرمایا وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے خمس امرتنا بہا، 5 باتیں ان میں سے وہ ہیں جن کا آپ نے حکم دیا ہے. وخمس امرتنا بہا رسلک، اور 5 باتیں وہ ہیں جو آپ کے قاصد، آپ کے نمائندے ہمارے پاس آئے تھے، وہ ہمیں بتا کے آئے. وخمس تخلقنا بہا فی الجاہلیہ الا ان تنہانا عنہ، اور 5 باتیں ہم میں جاہلیت کے زمانے سے چل رہی ہیں، مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی ہم میں وہ موجود تھی. اب اگر آپ اس سے ہمیں روک دیں گے تو ہم رک جائیں گے، اور اگر وہ 5 باتیں آپ بحال رکھنا چاہیں تو وہ 5 باتیں ہم میں موجود ہیں، ہم اس کو جاری رکھیں. یہ ٹوٹل 15 باتیں ہمارے ایمان کی نشانی اور علامت ہیں، یا ہم بطور دلیل کے اس کو پیش کرتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوئے ان کے مکالمے سے. تو آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ وہ کہنے لگے امرتنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پہ ایمان لائیں، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ 5 باتیں ہمیں آپ سے ملی. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں جو میرے نمائندوں نے اور میرے قاصدوں نے تم تک پہنچائی؟ وہ کہنے لگے امرتنا رسلک ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ کے قاصدوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَن نُقِيمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور آپ کے نمائندوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی. یہ دوسری بات. وَنُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور یہ کہ ہم نے فرض کی ہوئی زکوٰۃ جو اللہ کی طرف سے ہمارے مالوں میں فرض ہوئی وہ ہم نے ادا کرنی. وَنَصُومَ الشَّهْرَ، اور ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے. وَنَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ہم نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر ہم میں سے کسی میں یہ طاقت ہمت موجود ہے. یہ 5 باتیں آپ کے نمائندوں نے ہمیں بتائی. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. 10 باتیں تو 100% ایمان کی ہیں. وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تم میں جاہلیت کے وقت سے پائی جاتی؟ تو وہ کہنے لگے دیکھو ایمان آنے پہ صفات مزید بڑھ جاتی ہیں. یہ جو 5 باتیں انہوں نے بتائی نا، یہ جاہلیت کے زمانے میں ان میں موجود تھی. بڑی زبردست باتیں. وہ کہنے لگے 5 باتیں ہم میں جاہلیت کے وقت سے ہیں، اسلام آنے سے بھی پہلے کی ہے. اگر آپ ان کو بحال رکھیں گے تو وہ چلتی رہیں، اگر آپ ان سے منع کر دیں گے ہم رک جائیں. آپ نے فرمایا کیا ہیں وہ 5 باتیں؟ وہ کہنے لگے الشکر عند الرخاء. پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ زندگی میں آسانی دے، زندگی میں نعمت ہو، زندگی میں خوشحالی ہو، تو ہم شکر کے ساتھ زندگی گزارتے. اچھا، ایک شکر یہ ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے. بعض دفعہ دل زبان کے ان کلمات کے ساتھ جڑ کے بات کرتا ہے، بعض دفعہ دل کہیں اور ہوتا ہے اور زبان کہہ رہی ہوتی ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. وہ اس شکر کی بات نہیں کر رہے. شکر عربی میں کہتے ہیں قدردانی کو، کہ جب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، تو ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی چیز کی قدر پہچاننا اور ہے، اور زبانی کلامی کہنا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ اور. تو کہا جب اللہ نعمت دیتا ہے، زندگی میں آسانی دیتا ہے، تو ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. ماں باپ دنیا سے چلے گئے
تو کہا مولوی صاحب ساڈے ابا جی این سن ساڈی اما جی این سی بڑی نیک عورت سی بڑے پاک باز آدمی سن اور ٹائم دے نمازی سن مسجد جاندے سن اب ابا کی صلاتیں شروع کر جب ابا زندہ تھا تو ابا کدھر ہے اور اولاد کدھر ہے دن سے رات رات سے دن کوئی خبر نہیں یہ فرق ہے زبانی کلامی نعمت کے شکر کا اور اس نعمت کی قدر کا نعمت کی قدر نظر آ جاتی ہے کہ اس بندے کو یہ جو نعمت ملی ہے یہ اس پہ بڑا قدردان ہے یہ اس کا بڑا خیال کرتا ہے تو جاہلیت میں ان میں یہ بات موجود تھی کفر پہ رہتے ہوئے کہ ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ وہ ان کی قدردانی کرتا ہماری زندگی میں بہت سی نعمتیں جن کی ہم 100% ناقدری کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں اذانیں ہو رہی ہیں دین کی ایک فضا ہے بچے ہمارے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں کو بسم اللہ کو اعوذ باللہ کو الف لام میم اب مغرب میں جاؤ نہ اذان ہے نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے نہ امامت ہے نہ کوئی شے نہیں ہے عرب لوگ اچھے بھلے دین پہ تھے اپنے ملک چھوڑ کے مغرب میں گئے ہیں وہ وہاں جا کے ان کو اپنی شناختی بھول گئی اب وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے ہم کون ہیں ہم نہیں جانتے یہ ملک کتنی بڑی نعمت اللہ ایسے صحت کتنی بڑی نعمت اللہ پوچھو جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں پیشاب بند ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم سے ساری جاگیر لکھوا لو ہمارا پیشاب چالو کرو ڈائلسس ہو رہے ہیں کتنی تکلیف لوگ اٹھاتے ہیں سانس کی تکلیف ہے دل کی تکلیف ہے معدے کی تکلیف ہے فالج ہو گئے کینسر ہو گئے پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں تڑپتے ہیں بیچارے بستروں پہ مولوی صاحب دعا کرو یا اللہ صحت دے دے یا اللہ اٹھا لے اتنی تکلیف صحت کتنی بڑی نعمت ہے اس کی ہم کتنی قدر کر ماں باپ نعمت ہیں رشتہ دار نعمت ہیں سگے بھائی کتنی بڑی نعمت ہیں سگی بہنیں کتنی بڑی نعمت ہو تو وہ کہنے لگے ہمیں اللہ جو نعمت دیتا ہے کفر میں ہم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں والصبر عند البلاء اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو ہم صبر کرتے ہیں یہ بات ہم میں جاہلیت سے موجود ہے ہائے ہائے ہم مر گئے مولوی صاحب ہم لٹ گئے ہم سڑک پہ آ گئے ہمارا یہ ہو گیا ہم تباہ ہو گئے جس تاجر کے پاس بیٹھ جاؤ وہ کہے گا مولوی صاحب ختم ہو گئے ہیں اسی تو مک گئے ہیں ساڈا تو کچھ نہیں رہا جس کے باہر بیماری آ گئی صبر کی طرف نہیں جائے گا بھائی اللہ کی طرف سے آ گئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ آئی ہے آپ گھوڑے سے گرے آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن کھڑے ہو کے پیشاب کیے بیٹھ نہیں سکے جو بیٹھ کے نماز پڑھنا ثابت ہے وہ انہی دنوں میں ثابت ہے جب آپ کے گھٹنے پہ چوٹ تھی اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تکلیف آ گئی اللہ کی طرف سے آ گئی سارے اعمال کے باوجود آ گئی اب آپ مسنون حفاظتی دعائیں بھی پڑھتے تھے آپ سے زیادہ اعمال والا کون ہے صدقات بھی دیتے تھے دن کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے جو حال آئے گا جو آزمائش آئے گی وہ تو آئے گی وہ تو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گی تو آنے والی آزمائش پہ تکلیف پہ صبر کرنا ہائے ہائے مولوی صاحب مارے گئے ہائے ہائے ہم تو لٹ گئے ہائے ہائے ہم تو یہ ہو گیا وہ کچھ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں غربت آ گئی تنگی آ گئی اب صبر نہیں ہے وہ پیزے برگر ہمارے بحال ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں ایمان بیچنا پڑے لے لو کتنے لوگ قادیانی ہو گئے پیسوں کے چکر میں کتنوں نے مرزائیت کو کفر کو قبول کر لیا مرتد ہو گئے باہر کا ویزا لگ رہا ہے نوجوان ہے وہ کہتا ہے میں باہر کر لو میرے کو جوڑی شاہ لینی جی لے لو تو کہا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں اچھا ایک صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی اس پہ صبر کیا جائے بعض دفعہ آزمائش اللہ کی طرف سے آنے کی بجائے بندے کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے
اس پہ صبر کرنا اللہ کے ہاں صبر نہیں ہے. مثلا ہم 100% 2 نمبری پہ اپنا ملک چلا رہے ہیں. ہمارا تاجر جھوٹ بولتا ہے، 2 نمبر سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، چوری، ڈاکہ، زنا، شراب، سود، رشوت، بددیانتی، 2 نمبری، دھوکہ، فریب، فراڈ، یہ اس ملک میں پوری طرح پھیلا ہوا ہے. یہ سارے اسباب ہیں اللہ کی طرف سے مار کھانے کے. جب یہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی، لعنت آئے گی. اب کوئی آدمی کہتا ہے جی میں صبر کرتا ہوں، تو یہ صبر اللہ کے ہاں کوئی صبر نہیں ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے جی میں اس پہ صبر کر کے بیٹھا ہوں، بھئی اس صبر کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو اس کی چوری پہ جوتے مارو، وہ کہے میں صبر کر کے کھاتا ہوں. تو چور کا جوتے کھانے میں کون سا صبر ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے اس پہ صبر کرنا، اعمال کے باوجود، اللہ کی اطاعت کے باوجود، 100% فرما برداری کے باوجود، اب جو احوال آ رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، اس پہ صبر کرنا، یہ وہ صبر ہے جو ایمان والے سے مطلوب. وہ کہنے لگے ہم جاہلیت سے یہ بات اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم آنے والی آزمائشوں پہ، تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مجمع ہے، ان پہ کوئی تکلیف عذاب آ جائے وہ چل پڑتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب دم کر دو، مولوی صاحب درود پڑھ دو، یہ بکرا لے لو، یہ چھترا لے لو، یہ سریاں لے لو، یہ کالے مرغے لے لو، یہ کالے بکروں کی سریاں لے لو، اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، اعمال ایمان والا پورے رکھے، حفاظت کے، اس کے بعد کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کرے. صبر کا حکم ہے. آ سکتی ہے، اولاد میں آ سکتی ہے، مال متاع میں آ سکتی ہے، اپنی جان پہ آ سکتی ہے، بیوی بچوں پہ آ سکتی ہے. تیسری بات وہ کہنے لگے وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ، جب ہم دشمن کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے ترک الشماتۃ بالمصیبہ وان حلت بالاعداء، اگر ہمارے دشمنوں پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے. اپنوں پہ مصیبت آنا تو دور کی بات ہے، ہمارے دشمنوں پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہماری خصلت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کی مصیبت پہ بھی خوشیاں نہیں مناتے. یہ عین اسلام کی بات. عین اسلام. مکے میں قحط پڑا، قحط، خشک سالی ہوگی، بارشیں بند ہو گئی، جانور پیاسے مرنا شروع ہو گئے، چھوٹے بچے مرنا شروع ہو گئے، بھوک پڑ گئی. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ مدینے میں آپ فرماتے دیکھو اب مزہ آ رہا ہے نا، اب اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ گیا. خوش ہوتے، مسلمان بغلیں بجاتے، دیکھو اب ان کو رگڑا لگ رہا ہے. نہیں، ایمان والے کا یہ مزاج نہیں ہے. آپ نے مسجد میں اعلان فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے مدینہ میں. آپ نے کھڑے ہو کے چندے کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا چندہ جمع کرو، ہمارے مکے والے لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا. دشمنوں کو رگڑا لگے تو خوش نہیں ہوتے، کیونکہ دشمنی کوئی اپنی ذاتی تھوڑی ہے. لڑائی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محبت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے مکے والوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے 350 دینار جمع کیے. وہ لوہے سونے کے سکے کا دینار ہوتا تھا. 350، بعض روایت میں 3,500 دینار جمع کیے اور مکے بھیجے. اور ابو سفیان کو پیغام بھجوایا محمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مکے والوں کو کھانا کھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مکے والے ہیں جنہوں نے پتھر مار مار نکالا تھا. تو کہا دشمنوں پہ بھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے. اب سوچو ایمان کا کیا لیول ہے کہ وہ حاجی بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ اعتکاف والا بھی ہے، اور جھوٹے مقدمے اور 2 نمبر کیس اور دھوکے اور جھوٹی گواہیاں، جھوٹے سرٹیفکیٹ کہ اگلے کو کسی طرح پھنسانا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالنا ہی ڈال رہا ہے.
اور وہ اگلا دشمن نہیں ہے، وہ کوئی کافر نہیں، مسلمان ہے۔ ان کا لیول دیکھو کہ کفر میں رہتے ہوئے بھی دشمن کی مصیبت پہ خوش نہیں ہے، اور ہمارا لیول کیا ہے؟ ایمان پہ رہتے ہوئے بھی ہم جان بوجھ کے اگلے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ بچار پیسے ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، کیس کر دو، چلتا رہے گا، وکیلوں کو پیسے کھلاتے رہو، وہ بھی کھاتے رہیں گے بیٹھ کے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ لو اس پہ کتنے لمبے لمبے مقدمے چل رہے ہیں۔ تو نعمت کا شکر کرتے ہیں، آزمائش پہ صبر کرتے ہیں، اور کہیں میدان میں لڑنا پڑ جائے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، چھوڑ کے بھاگتے نہیں، اور دشمن کی مصیبت پہ بھی ہم خوش نہیں ہوتے۔ اور پانچویں بات فرمائی والرضا بمر القضاء، اللہ کی طرف سے اگر کوئی سخت قضا اور فیصلہ آ جائے تو ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے۔ یہ 5 باتیں انہوں نے بتائی، اب میں اس کی مزید تفصیل نہیں کر سکتا، ہم نے اور چیزیں بھی ذکر کرنی۔ انہوں نے کہا یہ 5 باتیں ہم میں جاہلیت کے زمانے سے چل رہی ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم ان 5 باتوں کو چلائے رکھیں گے، آپ کہتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها، کیا سمجھدار لوگ ہیں یہ، کتنی تمیز ادب والے لوگ ہیں یہ، کتنی زبردست خصلتیں ہیں ان میں، قریب تھا کہ اللہ ان کو نبی بنا دیتے۔ یعنی جو باتیں کسی نبی میں ہونی چاہیے وہ باتیں ان میں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، اور ساتھ اخلاق بھی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن پہ کسی کو نبوت دی جاتی ہے۔ کہا قریب تھا کہ اللہ ان کو نبی بنا دیتے، اتنی زبردست خصلت ہے۔ تو آپ فرمانے لگے خمس اوصیکم بہا لیکمل اللہ لکم خصال الخیر کلی، 5 باتیں تمہیں میں اور دیتا ہوں۔ کتنی باتیں؟ 15 وہ پہلے بتا چکے ہیں، کہا 5 باتیں میں تمہیں اور دیتا ہوں تاکہ اللہ ساری خیر کو تمہاری جھولی میں ڈال۔ انہوں نے کہا ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تأکلون، لا تجمعوا ما لا تأکلون، جو کھانا نہیں ہے اس کو زندگی میں جمع نہ کرنا، پہلی بات۔ جو کھانا نہیں ہے اسے زندگی میں کبھی جمع نہ کرنا۔ اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، بینک کا حساب کرنے بیٹھا ہے کیلکولیٹر پہ، خوش ہو رہا ہے، اب میرے اتنے کروڑ ہو گئے، اب میرے اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے لاکھ ہو گئے، اب اتنے لاکھ، تے پتہ نہیں کل مر جانا ہے۔ کا جو کھانا نہیں ہے اسے جمع کر کر کے نہ رکھنا، باندھ باندھ کے نہ رکھنا۔ وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، اور جہاں رہنا نہیں ہے ان گھروں کو تعمیر نہ کرنا۔ بڑے بڑے کار بنا لیں، ایک ایک کوٹھی ہے، 15 20 کمرے ہیں، رہنا ایک میں، ایک چارپائی پہ سونا ہے، گھر خالی ویران پڑا ہے، الو بول رہے ہیں، بس لوگوں کو بتایا میں بڑا چودھری ہوں، میں ایڈا کار بنا لے، میں بنگلہ بنا لے، میں کوٹھی بنا لی، میں حویلی بنا لی۔ اس کی پوری زندگی اس پہ لگ جاتی ہے، میں باہر جاواں، باہروں پیسے کماواں، پھر پاکستان کلاں، اتنے وڈی جی کوٹھی بن جائے تو میں مر جاؤں۔ تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مٹی پہ، گارے پہ، سیمنٹ پہ، بجری پہ اپنی ساری زندگی گال دی، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ ہاں ضرورت کا گھر ہونا چاہیے، اس کو بہتر حالت میں ہونا چاہیے، کہ گندی جگہ پہ انسان اطمینان سے نہیں رہتا۔ جب اطمینان سے نہیں رہے گا تو ظاہر ہے اچھی عبادت بھی نہیں کرے گا، اچھی زندگی بھی نہیں گزرے گی، طبیعت بھی تنگ ہوگی، پھر کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ تو اپنی آسانی کے لیے ذرا بہتر گھر ضرور بنائے، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ رہنا ایک کمرے میں ہے اور 50 کمرے کھڑے کر لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ باہر تختی لگ گئے میں بڑا چودھری ہے۔ اس کو فرمایا لا تبنوا ما لا تسکنون،
جہاں رہنا نہیں ہے اس کی تعمیروں میں زندگی نہ کھپا دینا. وَلَا تَنَافَسُوا فِي مَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ. اور جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس دنیا پہ مقابلے بازیاں نہ کرنا. یہ تیسری بات ارشاد. مقابلہ، وہ بڑا چودھری نہیں میں بڑا چودھری ہوں، اس کا بچہ ڈاکٹر ہے میرا بچہ تو بڑی سیٹ پہ ہے، اس کے بچے نے یہ کیا ہے میں اس سے بڑا بچہ بناؤں گا. ساری زندگی اسی میں لگ گئے، اسی میں 60-70 سال کھپا کے اٹھ کے مر گئے، چلے گئے. جس چیز کو چھوڑ جانا ہے اس میں مقابلے بازیاں نہ کرو. اپنی ضرورت ضرور کرو. آپ کو اللہ کروڑوں کی گاڑی دے، مرحبا، اچھی بات ہے، آپ حاصل کرو، مقابلہ نہ لگاؤ. اس مقابلے کے چکر میں لوگ حلال حرام برابر کر جاتے، جائز ناجائز برابر کر جاتے، سود رشوت بددیانتی برابر، حلال کا پیسہ حرام کا پیسہ پیٹ میں سب آ رہا ہے، جانے دو، اکاؤنٹ بھر جائے، کوٹھی کھڑی ہو جائے، بڑی گاڑی آ جائے، باقی اللہ کے ساتھ دیکھ لیں گے کیا ہوگا. کہا یہ نہ کرو، جس کو چھوڑ جانا ہے اس دنیا پہ مقابلے نہ لگا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ. چوتھی بات وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُونَ. اس اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہنا، کل جس کی عدالت میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے تمہارے عمل پیش ہوں. زندگی بھر صبح ہو شام ہو کنڈی لگی ہوئی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، بازار میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، مدرسے میں بیٹھے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، بول رہے ہو، ترازو تول رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کل اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دے. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَارْغَبُوا فِي مَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ. کہا اس بات کا زندگی بھر شوق رہے، اس بات کا دلوں میں جذبہ اور رغبت رہے کہ ہم نے جس جنت میں جا کے رہنا ہے، جس جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، میں اس کی تیاری کر لوں، میں اس جنت کو بہتر سے بہتر حاصل کر لوں. زندگی بھر یہ محنت کرتے رہنا. تو جنت لینے کے تو 100 طریقے ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. جنت لینے کا سامان کرنا ہو تو اس کی کئی راہیں ہیں. کہا زندگی بھر ان راہوں کی محنت کرتے رہنا. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، صرف فرض پورے کرنے پہ انشاءاللہ جنت مل جائے گی. صرف دنیا پہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، کوئی عمل بھی نہیں کیا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. اور آپ نے فرمایا جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. تو جو فرض پورے کرے، جو تہجد پڑھنے والا ہو، نوافل تسبیحات والا ہو، ذکر اذکار والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو، لوگوں کو معاف کرتا ہو، لوگوں سے درگزر کرتا ہو، اپنے حقوق چھوڑنے والا ہو، دوسروں کے حقوق دینے والا ہو، کسی نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، سہ جانے والا، پی جانے، اس کو اللہ جو جنت کے درجات دیں گے اس کی تفصیل ابھی ایک بیان یا 2 بیانوں میں نہیں ہو سکتی. اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ تمہیں جنت میں دے گا تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، تمہارے کانوں نے کبھی سنا نہیں، تمہارے خیال میں کبھی اس کا وہم بھی نہیں گزرا. تو آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں میرے سے اور لے لو، ساری خیر اللہ تمہاری جھولی میں ڈال دے. یہ چند باتیں آپ نے قبیلہ عزد سے کی اور ان کے وفد سے کی، اور یہ قبیلہ چلا گیا. یہ کچھ قبائل تھے جو آئے اور آپ نے ان کے ساتھ وہ دعوت کی بات کی، ان کو کیسے رکھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ، کیا ڈیلنگ کی، وہ میں نے تھوڑی سی عرض کر دی ہے. باقی کسی نے تفصیل پڑھنی ہے تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور بھی بہت سارے وفد ہیں، وفدوں کی تعداد سیرت کی کتابوں میں تقریباً کو 60-70 لکھی، تو ان میں بڑی کام کی باتیں ملتی ہے. وہ موقع ملے اگر مطالعے کا تو سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے وفد کے جو یہ 9واں سال ہے، 9واں سال ہے ہجرت کا، 9واں سال، اس کو پڑھو، اس میں بہت کچھ کام کا ملے.
تو یہ کچھ قومیں مدینہ آئیں، آپ نے اس پہ اطمینان نہیں کیا کہ لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے، نہیں، آپ نے کچھ صحابہ کی خود تشکیل فرمائی کہ تم جاؤ ان علاقوں میں، یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ تو آ رہے ہیں، ان کو ہم یہاں سنبھال رہے ہیں، تم جاؤ مختلف علاقوں میں اور جا کے وہاں دین کا ایمان کا کام کرو، محنت کرو۔ ان کا ایک دو کا تذکرہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ کر کے پھر حجۃ الوداع کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ 10ویں ہجری میں جو مین ہے وہ حجۃ الوداع ہے، اور پھر 11ویں ہجری کا تو میرا خیال کو 2-4 مہینے بنتے ہیں، ربیع الاول میں تو آپ کا ویسے انتقال ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعوں پہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کے سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں دار صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك